نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیات نمبر 126 تا 29 129 رکوع نمبر 15۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے واضح طور پر ان لوگوں کے لیے آیات بیان کر دی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت، تم نے کثیر تعداد میں انسانوں کو اپنا تابع کر دیا تھا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور وہ کہیں گے جو انسانوں میں سے ان کے دوست تھے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے نفع حاصل کیا ہے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے ہیں اس مقررہ میعاد کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، فرمانے خداوندی ہوگا کہ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم بعض ظالمین کا ولی اور دوست بناتے ہیں۔ بما كانوا یکسبون، بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کرتے ہیں۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 126 میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تعلیم ہے امت کو، اور فرمایا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ سیدھا راستہ ہے تیرے رب کا۔ ھذا صراط ربک میں ھذا اسم اشارہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ھذا کا اسم اشارہ کا مشار الیہ قرآن کریم ہے، کتاب ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ھذا کا مشار الیہ اسلام ہے، قذا فی روح المعانی۔ معنی یہ ہوگا کہ یہ قرآن
یا دین اسلام ان کے رب کا، اللہ کا سیدھا سادہ راستہ ہے، اور ایسا راستہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حکمت بالغہ اور بصیرت تامہ سے تجویز کیا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اور رضیت لکم الاسلام دینا، نص قرآنی اس دعوے مذکورہ اور تفسیر مذکورہ پر شاہد ہے، اور رب کا میں رب کی طرف نسبت اور اضافت میں اشارہ ہے اس طرف کہ دین حق، شریعت مطہرہ، قرآن کریم پورے عالم انسانیت کے لیے ایک دستور العمل ہے، اور اس پر عمل کرنا شان ربوبیت کا تقاضا ہے، جس میں عالم انسانیت کی فلاح، صلاح، تربیت کی بنیاد پر ہی مقصود ہے۔ اور پھر ظاہر ہے رب کا میں کاف خطابی ہے، اور خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس خاص اضافت میں ایک خاص لطف ہے، عنایت ہے، اور عنایت اور لطف کا اظہار مقصود ہے۔ اہل ذوق اس لطف کو جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ رب العالمین جو معبود ہے، مسجود ہے، مقصود ہے، اس کے ساتھ ادنا نسبت کی حصول انتہائی قابل فخر بات ہوتی ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ رب الارباب خالق کائنات نے خود فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، پروردگار ہوں تیرا۔ اور امیر خسرو نے فرمایا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، آفاقها گردیدم مهره بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگرے۔ اور پھر فرمایا کہ تو از پری چابک تری، از برگ گل نازک تری، از ہرچ گویم بہتری، حقا عجائب دلبری، اے چہرہ زیبائی تو رشکی بتان آزری۔ بہرحال مستقیمہ میں پھر ایک اور لفظ جو آیا ہے مستقیمہ، مستقیمہ کو صفت کی بجائے حال ذکر کیا، یہ صراط کی صفت نہیں بلکہ حال ذکر کیا، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ جو راستہ ہے رب العالمین نے جو تجویز کیا ہے دین اسلام کا، قرآن کا، دین شریعت مطہرہ کا، اس میں سیدھا ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال ہے نہیں، اور نہ کوئی دوسرا احتمال ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں ٹیڑھا پن، کجروے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قذافی روح المعانی والبحر محیط۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ان آیاتوں کو صاف صاف وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ فصلنا باب تفعیل تفصیل سے ہے، اور تفصیل کا معنی یہ ہے کہ مضمون کا تجزیہ کر کے الگ الگ فصل میں بیان کرنا، اور پھر اس ترتیب سے پورا مضمون امکن فی الذہن اور ذہن نشین ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآنی ارشادات روز روشن کی طرح آیا، بنیادی اصول اور مسائل میں کسی قسم کا ابہام
اور احتمال نہیں رکھتا، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، قرآنی تعلیمات سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ ہے جو نصیحت حاصل کرنے کے ارادہ سے قرآن کریم کے آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور ضد، عناد، حسد، بغض، آبائی جاہلیت کے رسوم کے اندھی تقلید کو چھوڑ کر قرآن کریم پر فکر کرے تو یقیناً، حقاً و یقیناً قرآن کریم کے ایک ایک آیت وعظ و نصیحت، رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے۔ اور آیت نمبر 127 میں فرمایا کہ لہم دار السلام عند ربہم، یعنی جو لوگ خالی ذہن ہو کر پرانی تعلیمات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو نتیجتاً اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے، سلام المؤمن المہیمن، اور دار السلام کا معنی ہے اللہ کا گھر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر سلامتی والا ہوگا، اس میں دخول سلامتی والا ہوگا، ادخلوها بسلام آمنین، امن والا ہوگا، اور اس میں گفتگو بھی سلامتی والے ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم وہو ولیہم، یہ انعام ثانی ہے، دوسرا انعام ہے۔ معالم التنزیل جلد 7 صفحہ نمبر 130 میں لکھا ہے کہ یتولاہم فی الدنیا بالتوفیق وفی الآخرت بالجزاء، یعنی دنیا میں اللہ ان کا دوست ہے توفیق سے، کہ اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور عبادات کی توفیق دی ہے، دین اور دینداروں کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق دی ہے، اور آخرت میں مددگار ہوگا جزا سے، ثواب سے، اور نعمتوں سے، جنت سے، کامیابی سے، فلاح سے، صلاح سے۔ آیات نمبر 128 میں فرمایا کہ میدان محشر میں تمام جنات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد دونوں گروہوں سے سوال ہوگا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے کثیر تعداد میں انسانوں کو اپنا تابع بنا دیا تھا، لیکن یاد رکھے کہ ادھر جنات سے مراد اس مقام پر اس آیت میں جنات سے مراد شیاطین ہے، اور ظاہر ہے کہ جب شیطان ابلیس مردود ہوا تو اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور یہ بھی کہا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور پھر انسانوں کا جواب، بلکہ انسانوں کے طرف سے اقرار جرم یہ ہوگا کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، شیاطین کے دوست انسان جنہوں نے شیطانوں کا اتباع کیا تھا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں بعض نے بعض سے انتفاع لیا ہے، نفع اٹھایا ہے، یعنی انسان جنات سے اور شیاطین سے اور شیاطین انسانوں سے منتفع ہو گئے ہیں۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی جلد 8 روح المعانی جلد 8 صفحہ نمبر 26 میں لکھتے ہیں، حضرت حسن اور ابن جریج کا قول نقل کرتے ہیں
کہ جب انسانوں میں سے کوئی شخص جب کسی سفر پر جانا ہوتا اور جنات کا خوف ہوتا تو یہ کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں اس وادی کی سردار کی پناہ لیتا ہوں۔ تو شیطان اور جنات خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھ انہوں نے ہم کو پناہ دینے پر قادر سمجھا، حالانکہ اللہ پر پناہ مانگنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ بہرحال وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اجل نیٹا میعاد، مقررہ میعاد کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے موت مراد ہے، اور عند البعض قیامت مراد ہے۔ قیامت ہو یا موت ہو، لیکن حسرت اور ایک قسم اقرار جرم ہے۔ اور قال النار مثواکم، اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اب تمہاری جگہ دوزخ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کہا تھا، جب اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس وقت اللہ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا، تجھ سے بھی اور تیرے متبعین سے بھی، اور خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَ۔ عربی لغت میں نولی کے دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے ملا دینا، قریب کر دینا، اور دوسرا ترجمہ ہے مسلط کرنا۔ ایک ہے قریب کرنا، ملانا، اتصال کرنا، اور دوسرا معنی ہے مسلط کرنا۔ حضرت سعید ابن جبیر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلا ترجمہ اختیار کر کے آیات کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں رنگ، نسل، وطن، زبان، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعمال، اخلاق اور ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار جس رنگ سے ہو، جس نسل سے ہو، جس وطن سے ہو، وہ مسلمانوں کا ساتھی ہوگا، کیونکہ امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے۔ امت مسلمہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک روحانی نسبت ہے، اور روحانیت تجزی قبول نہیں کرتا۔ مثل المؤمن کجسد واحد، اگر کوئی مسلمان کلمہ گو مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، نسل کا ہو، لیکن جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم۔ اور کافر جہاں کا بھی ہوگا، جس رنگ سے ہو، جس نسل سے ہو، جس وطن سے ہو، وہ کافروں کا ساتھی ہوگا۔ الکفر ملت واحدہ، پھر مسلمانوں میں بھی مختلف جماعتیں ہوگی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی لوگوں کے جوڑ اور جماعتیں بن جائے گی، کوئی اعلیٰ مرتبے والا، کوئی ادنیٰ مرتبے والا، کوئی وسطی مرتبے والا۔ لہم درجات عند ربہم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ترجمہ اختیار کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ اختیار کر کے، دوسرا معنی اختیار کر کے وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالمین کو
بعض دوسرے ظالمین پر مسلط کرتا ہے۔ اب تفسیر روح المعانی میں فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ انہیں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ جب رعایا، قوم، عوام، لوگ اللہ سے منحرف ہو کر ظلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران، جابر حکمران مسلط کر کے ان کے ہاتھوں ان کو سزا دلواتے ہیں۔ حافظ امامۃ الدین ابن کثیر نے بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، یعنی جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس کے ستانے کے لیے اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اسی کے ہاتھوں سے اسی کو سزا دلواتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جس طرح تم ہوں گے اسی طرح تمہارے حکمران تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ اچھے لوگوں کے حکمران اچھے ہوتے ہیں، شریف لوگوں کے حکمران شریف لوگ ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کے حکمران برے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ شریف لوگوں پر رذیل مسلط نہیں کرتا اور نہ رذیل لوگوں پر شریف مسلط کرتا ہے۔ جس طرح قوم کے اعمال اسی طرح حکمران، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ، آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کی خیال آپ اپنے بدلنے کا۔